میں نے کہا جی خواتین کے لیے آپ کو پتا ہے پاکستان میں سیاست کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کے لیے کیا ایسے چلے گی زین؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا نا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ خان صاحب کا دیکھیں اگر ہمیشہ تو یہ خان صاحب کی پارٹی میں خواتین کو بہت جو ہے وہ اپریسیشن دی گئی. خان صاحب نے خواتین کو خاص طور پر جو ہے وہ گرو کیا اپنی پارٹی کے تھرو، اور ان کو سکھائی سیاست، ان کو ہمیشہ موٹیویٹ کیا خواتین کو، اور ہمیشہ ان کا ٹارگیٹ جو تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ویسے بھی خان صاحب وہ انسان ہے جن کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے ہی خواتین میں. بالکل، اس میں خان کوئی صاحب شک کا نہیں. جو ایرا تھا برٹش کے ٹائم میں اس میں بھی خواتین ہی سب سے زیادہ خان صاحب مشہور اور خواتین میں محبت اور ملی نوجوان ہے. قیادت میں. یس، لیکن ہم خواتین بولیں گے نا، دیکھیں بالکل بالکل خواتین بالکل، اس میں ہوتی کوئی تو شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. نوجوان قیادت کون تیار کرتا ہے؟ ماں تیار کرتی ہیں، گھروں بالکل کی بہن بیٹیاں تیار کرتی بالکل، ہیں، اس تو میں وہ کوئی شک پھر ملتی ہے آپ کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ خواتین کو نہ سے موٹیویٹ کیا. ہمیں سیاست کا یہ رخ نہیں پتا تھا جو ہمیں عمران خان کی وجہ سے پتا چلا. آپ نے دیکھا کہ مڈل کلاس طبقے کی خواتین اوپر آئیں. میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی خواتین مڈل کلاس گھرانے سے اس طرح اوپر آ جائیں گی. تو بالکل. یہ آپ یہ دیکھیں ہماری پنجاب کی خواتین دیکھیں مڈل کلاس گھرانے سے اوپر آئیں. مریم جیسی اور مریم نواز جیسی اور ان جیسی عورتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ انہی جیسی عورتوں نے اوپر آنا ہے، لیکن نہیں، عمران خان نے یہ نظریہ بدلا اور پاکستان کی خواتین کی سیاست کو لوگ بھی پلٹ کے رکھ دیا. جس طرح محترمہ، اس خان میں تو صاحب نے کوئی شک نیوٹرل نہیں، انوائرمنٹ خان نے مورسی سیاست ختم کر دی ہے، خان نے مورسی سیاست ختم کر دی ہے. اب ختم ہو محترمہ گئی مجھے ہے. یہ بتائیں، آج کی جو پی ٹی آئی ہے اور وہ پی ٹی آئی جس کا آغاز خان نے کیا تھا، آج خان آپ کو پتا ہے 200 تقریباً 700 دن پلس ہونے والے ہیں اور جیل میں. لیکن کیا فرق ہے جس پی ٹی آئی کا آغاز خان نے کیا تھا اور آج کی پی ٹی آئی میں جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ خان کے جیل جانے سے پہلے کی پی ٹی آئی میں اور جیل سے میں رہتی ہوئی پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے. اگر آپ یہ سوال کریں تو یہ بڑا جی زبردست سوال بالکل ہوگا، اس بالکل کا جواب بالکل. میں دیکھیں خان صاحب نے جیل سے پہلے جب تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس کو خان صاحب لے کے چل رہے تھے اور کنٹرول بھی کر رہے تھے، اور ساری چیزیں خان صاحب کے حساب سے چل رہی ہوتی تھی. اچھا، اس کے اندر لوگوں کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بالکل وفاداریوں کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، کھڑے رہنے کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، مشکل حالات میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ جانے کی ٹیسٹنگ نہیں تھی. اس وقت سب کچھ اچھا تھا، ہر بندہ خان صاحب کے ارد گرد تھا، ہر بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن جیسے ہی خان صاحب جیل گئے وہ سارے دعوے زبردست ہو گئے. دیکھیں بہت اچھا ہوا یہ، ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ خان صاحب کے ساتھ حقیقت وہ اور بھی لوگ رہنے حقیقت اور چاہیے. نظریاتی کارکن کا کھل کے سامنا آ گیا جی، نظریاتی کارکن، نظریاتی امانت کھل کے دیکھیں سامنا آ گیا. بہت سا پسا ہوا طبقہ اس جو خان صاحب کے ٹائم میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خان صاحب کو، جس طرح ابھی بھی آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ چیزیں صحیح باہر نہیں آتی جب تک علیمہ آپا نہ بتائیں. تو اسی طریقے سے اس ٹائم خان صاحب کو مس گائڈ کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ دیکھیں ایک شخص ایک لیڈر ہے اور وہ ہر جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے نمائندے ہی ہوں گے نا، اس کی ٹیم ہی ہوگی نا جو اس کو سب بتائے گی کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. وہ خود بالکل تو ایسی چیزیں نہیں کر سکتا تھا، اس کی جو ٹیم ہونی چاہیے تھی وہ آنےسٹلی ہر چیز کو بتانا چاہیے تھا، سب اچھا نہیں دکھانا چاہیے تھا. خان کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ خان صاحب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، ہمیں یہ نیریٹو، یعنی تھنک ٹینک ہونا چاہیے تھا. اور جس طرح کا خان صاحب کا ہمارے ذہن ہے اس حساب سے وہاں اس کی ٹیم بھی جو ہے نا اسی طرح سے فال اچھا کر دیتی. محترمہ، لیکن کیونکہ ہم تو اوورسیز انفارچونیٹلی پاکستانی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارے ویورز ہیں ان تک حقیقت پہنچنی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے جو پارٹی کی قیادت ہے کارکنوں سے جڑی ہوئی ہے، یا وہ بالکل ان میں فاصلہ ہے؟ جو سیکنڈ لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ علیمہ باجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ نورینہ آپی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیکنڈ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے خان کی جو بہنیں ہیں، خان کی فیملی وہ دیکھیے سیاست میں انوالو نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن آپ پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا کیونکہ سوالات پھر آپ کے میچ نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، جی جی پہلا آپ نے جو یہ بات بولی کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے جو نئی لیڈرشپ آئی ہے یا جو بھی لیڈرشپ ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی لوگوں کے ساتھ. اچھا، جی یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے، وجہ سے اس کی کیا ہے؟ دیکھیں جو پرانے چہرے تھے نا جو خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے وہ تمام میڈیا سے لے کر تمام لوگوں کے ساتھ
इंटर लिंक इसलिए थे क्योंकि उन लोग वो खान के साथ लोगों को लोग जो है उनको खान के साथ मुसलसल देखते रहे, उनकी जी शख्सियत जो थी लोगों में पहचान बन गई, और वो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। अब सिंध का मैं बता देती हूँ आपको, तो सिंध की कम्युनिकेशन इसलिए खराब हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिंध को रूल कर रहे थे पीटीआई के, वो लोग छोड़ के चले गए उस जी मुश्किल हालात में जैसे ही 9 मई हुआ। तो जैसे ही वो छोड़ के गए तो एक लैक आया, क्यों? क्योंकि सेकंड टीयर जो थी और थर्ड टीयर जो थी उनको वो कभी आगे आने ही नहीं देते थे। कुछ लोगों में बंदर बांट बनी हुई थी, ये तुमने लेना है, ये सेनेट की तुमने लेनी है सीटें, इस तरह से ये एक दूसरे में चीजें बटी थी। यानी अब जैसे कि मैं फौजी सिद्दीकी, मुझे लोग पहले से जानते थे, मुझे खान साहब जब पाकिस्तान के वजीर आजम थे मुझे लोग तब भी जानते थे, खान साहब जब जेल में नहीं गए थे मुझे लोग तब भी जानते थे जब हमारी हुकूमत चली गई। और बिल्कुल अब तो जब चूंकि 9 मई के बाद जो जेने का टीम और सब इस वजह से और भी अब माशाल्लाह लोग जानते हैं, तो बिल्कुल ये जो रोशनासी थी कि हर मेरे भाई और बहन के साथ नहीं मिली उसको, क्योंकि बिल्कुल वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। इसमें जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई देखता नहीं है, बिल्कुल और इसमें खान हमारा नहीं है, खान के साथ जो बंदी खड़े होते थे वो ब्रांड बन गए, और ऐसे ही अभी हमारा खान हमारे साथ नहीं है, तो सेकेंड टीयर थर्ड और टीयर लीडरशिप को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उनका उनका आप लोगों को बाजू करना पड़ेगा ताकि वो और ऊपर आए, और इस तरीके से लोगों को जो है वो मोहतरमा पता चले। मोहतरमा मुझे जरा ये बताएं, जब आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, इमरान खान का आपको पता है कि इन लोगों ने तो एक एक निशान तक छीन लिया था, तो आप माशाल्लाह इतनी आपको वोट पड़ी है, मुझे ये बताइएगा ये फॉर्म 47 की जिनको सपोर्ट मिली है एस्टेब्लिशमेंट, आप कौन कौन सी ऐसी सख्तियां थी, आप घर से बेघर हुई हैं, आपके बच्चों फैमिली को डराया गया, आपकी फैमिली को कॉल्स की गई, जरा यहाँ पे व्यूवरशिप को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन कौन सी सख्तियां गुजरी हैं। देखिए जब ये हमें निशान हमारा छिना ना, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ही थे। ये जी रात 11 सवा 11 12 बजे के करीब इन्होंने हमारा निशान छीना, इनको आप लगे अब्डक्ट किया गया, उठाया गया, और फिर एफआईए के तहत मेरे पर पूरा एक्ट जो है वो लगा दिया गया, रियासती दहशतगर्दी मुझे डिक्लेयर किया गया उसमें, और उससे पहले 9 मई में भी मुझे बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व किया गया, जो आहिस्ता 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 वो खत्म हो गए क्योंकि उनके अंदर कोई चीज ही नहीं थी, बोगस केसेस जी थे। और इसी तरीके से एटीसी के हमारे ऊपर केसेस हुए, दहशतगर्दी ड्यूरिंग इलेक्शन भी हम पे एटीसी का पर्चा हुआ, मतलब हम उससे भी दहशतगर्द उन्होंने डिक्लेयर किया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमारा सिर्फ एक गुना है कि हम बाशऊर लोग हैं इमरान खान के साथ। हम बिल्कुल समझते हैं कि हमारा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हम ये बिल्कुल समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की आगे आने वाली मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, तो हम उसकी आवाज हैं, हम उसके साथी हैं, हम उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो मुजाहिद हैं जिसका उसने बहुत इंतजार किया है, उन्होंने हमारे जवान होने का इंतजार किया है। तो हम इसलिए किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को जब तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब ये लोग टूट नहीं रहे तो इनके ऊपर पर्चे कराओ, इनको थकाओ। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि जिनका लीडर जो है वो नहीं थक रहा तो उसके बच्चे कैसे थकेंगे। देखिए इमरान खान हमारे लिए जो है ना हमारे मुर्शिद हैं, और लोग ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो शख्स आपके लिए कहाँ तक की सोच रख रहा है, और वो आपके लिए किस लेवल पे जाके लड़ रहा है। कभी पाकिस्तान में किसी की इतनी हिम्मत हो सकी जो आज इमरान खान ने निभा दिया, इस पाकिस्तानी अवाम को निभाया है खान ने, क्यों? क्योंकि उसके साथ जो जलसों में वादे किए, जो अपनी सारी स्ट्रगल में वादे किए, ये निभाने का वक्त, जिस तरह वक्त मैं आपको बोल रही थी ना कि जिस वक्त टेस्टिंग पीरियड था लोग भाग गए, खान साहब ने अपने उस टेस्टिंग पीरियड के अंदर हर वो बात निभाई जो उसने हमसे कमिटमेंट की बिल्कुल थी 29 साल में। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो है वो इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसके हवाले से जरा मैं दो तीन आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भला प्लीज इस पे रोशनी डालिएगा। फॉर्म 47 के तहत कायम जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको आप किस नजर से देखती हैं, क्या इनका रोल है, 17 सीटों वाले विराजमान होके क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का? वो कहते हैं ना निकम्मे नालायक और सुपर किस्म के लोगों को, जो बूट पॉलिशियां हैं उनको लाया गया। अब आप मेरा ही हल्का देखें, मेरे हल्के की जो लीड थी 42,000 से अबव है, ठीक है, और जिसको लाया गया उसका 6,000 वोट भी नहीं था, उसको 63,000 कर दिया गया।
تو امیجن کریں کہ کس قسم کی بدترین دھاندلی کی گئی اور کس طریقے سے فارم 45 کو غائب کرنے کی کوشش کی. تو شکر ہے ہمارے پاس سارے فارم 45 ہیں. ہماری تیاری تھی, ہم نے بڑی محنت کی تھی اپنے الیکشن میں, اور ہم نے اپنے لوگ اس طرح سے ٹرین کر دیے تھے. کچھ ٹائم ملا تھا ہمیں, کیونکہ مجھے الیکشن لڑوانے کا جو ہے وہ کافی ایکسپیرینس رہا ہے, تو وہ ایکسپیرینس میرے اپنے الیکشن میں کام آیا, اور میں نے اسی اسٹریٹجی پہ کام کر کے جو ہے اپنے الیکشن کے اوپر کام کیا, اور میں نے گھر گھر کوشش کر کے لوگوں تک نشان پہنچایا. دیکھیے کیا بڑا اچھا میسج آیا ہے جیل سے کہ مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر جو ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جب تک جو ہے وہ ساری چیزیں میرے سامنے صحیح نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, تو یہ اسٹاپ کر دیا جائے. تو سب کی جو ہے وہ کافی ٹانگیں ہے. خان کے ایک بیانیے میں ان کے تمام پروپیگنڈا سے لے کر ان کا 9 مئی ان کا سب کچھ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. اچھا محترمہ, مجھے یہ بتائیں, جو پارٹی اپنے آپ کو نظریاتی پارٹی بھٹو صاحب کی پارٹی تھی, آپ کو پتا ہے, جو اپنے آپ کو گراؤنڈ لیول کارکن کے بارے میں سمجھتی تھی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, آپ کو پتا ہے ایک مضبوط اپنے آپ کو نظریاتی کارکن کے حوالے سے سمجھتی تھی کہ ان کی قدر کی جائے, کارکن کی, پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ جو 26 نومبر میں وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, پھر 8 فروری کو انسیڈنٹ ہوا ہے, بہت بڑا حادثہ ہوا ہے نا, پاکستانی آئین کے مطابق پاکستانیوں کے ووٹ کرائے گئے, کیا پیپلز پارٹی بھی اس میں 100% ملوث ہے؟ یا میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے روشنی ڈالنی ہے, ہمیں تو پتہ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ویوز تک آپ, کیونکہ الحمدللہ ایک ایم پی اے الیکشن جیت کے آئی ہیں, یہ ان کی مرضی ہے, وہ آپ کو فارم 47 کے مطابق کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ سندھ ریجن سے ہیں, آپ کراچی سے ہیں, آپ ان کو بہتر جانتی ہیں. کیا یہ بھی نکارا نظام بن چکی ہے پیپلز پارٹی, جو اپنے کسی دور میں اپنے آپ کو نظریاتی پارٹی سمجھے؟ دیکھیے جب بھٹو کا جو ہے وہ قتل ہوا, قتل ہی کہیں گے اس کو, ماورائے عدالت قتل ہوا, یعنی کہ اس کو پھانسی دی گئی, تو بھٹو صاحب کے سوال جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ وارث کون ہونا چاہیے تھا؟ بے نظیر, ظاہری بات ہے, جو ابھی موجودہ ہے, جو خان صاحب کی حکومت میں ویل چیئر پہ آتے تھے, آج وہ پریزیڈنٹ بن گئے. دیکھیں وارث ہونا چاہیے تھا, جس طرح ہمارے خان نے کیا ہے. انہوں نے تو اپنی موروثی سیاست نہ شروع سے, وہ تو ختم ہونی چاہیے, وہ ختم نہیں کریں گے, یہ لوگ کبھی نہیں کریں گے. اچھا, عمران خان کی جو پارٹی ہے اس میں موروثیت آپ کو کہیں نظر آتی؟ کوئی خاندان کا رشتہ دار, کہ بھٹو کی پارٹی کے حوالے سے بھٹو کی پارٹی تو آٹومیٹیکلی ہائی جیک ہو گئی. ہائی جیک کیسے ہو گئی؟ زرداری نے اس کو پورا ہائی جیک کیا بے نظیر کے تھرو, اور کیونکہ موروثیت تھی اور وہ اس طرح سے ٹریول ہوئی, تو بے نظیر کے فوراً بعد جو ہے وہ زرداری نے جو ہے وہ پوری پارٹی پہ قبضہ کر دیا. اب اس کا بہت سارا نظریاتی برکر اور نظریاتی ساتھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے, انہوں نے پارٹی کو اس طرح سے لیڈ نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بلاول زرداری کے پیچھے وہ 70 سال کے بڈھے جو کھڑے ہوتے ہیں, کیا ان کا رائٹ نہیں تھا جو انہوں نے اتنی لمبی پارٹی میں اپنی اسٹرگل کی ہے کہ اس کو چیئرمین بنایا جا سکتا؟ آپ ہماری مثال دیکھیں, ایک نیا شخص آیا ہوا بیرسٹر گوہر خان نے اس کو چیئرمین بنا دیا, بنایا نا, مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو کیوں؟ کیونکہ یہ انسیکیورٹی نہیں ہے خان کو نا, خان کو پتا ہے کہ ان کا جو عوام ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خان کو اپنی عوامی طاقت کے اوپر اور اوپر بڑا بھروسہ ہے, کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی خان ہے, تو کوئی بھی آ جائے, خان کسی کو بھی لے آئے, لیکن ہمارے لیے جو آخری فیصلہ ہوگا ہر چیز کا وہ عمران خان صاحب سے ہی ہوگا, اور ہم اس پہ جو ہے وہ اسٹک ہیں کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں, اور ہمیں جو ہے وہ ملے خان صاحب کا فیصلہ تو ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں. اچھا